الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आप और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलुफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आपको हर शर से, हर बुराई से, हर बीमारी से, हर तरह की तंगी और परेशानी से महफूज रखें। आप सब साथियों को जो हमारे साथ जूम की क्लास में और फेसबुक से कनेक्टेड हैं, अहलन व सहलन मरहबा। उम्मीद है आपने लेसन 20 की अच्छी तैयारी की होगी
اور خوب اچھی طرح لیسن کو سمجھا ہوگا، اس میں سے اپنے عمل کے پوائنٹس نکالے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس دعا سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ آج کے یعنی کام جو پچھلے لیسن کی ہم عربک کو پڑھیں گے جیسے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے میں دعا مانگتی ہوں کہ فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْإِخْلَاصَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ۔ ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ہر قول اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ اسی دعا پر ہم نے اپنے لیسن 19 کا اختتام کیا تھا، اور اسی دعا سے ہم آغاز کرتے ہیں لیسن 19 کی عربک کو باری باری مل کر پڑھنے کا۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں میرے سامنے۔ ہمارا آج کا جو لیسن 19 جو پچھلی دفعہ تھا لیسن 19 جہاں سے ہم عربک پڑھیں گے، وَإِنَّكَ سَتَرَى فِي الْبَابِ الْوَاحِدِ أَحْيَانًا، یہاں سے تو سب سے پہلے ریحانہ نگہت، آپ کے پاس مائک ہے، آپ کا ہینڈ بھی ریز ہے، آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ضرور پڑھوں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھیے۔ وَإِنَّكَ سَتَرَى فِي الْبَابِ الْوَاحِدِ أَحْيَانًا مِنَ الْأَفْكَارِ وَالْمَسَائِلِ مَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُفْرَقًا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَسْهَلَ فَهْمُهُ وَحِفْظُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ ایک منٹ، وَلَكِنَّهَا لیسہل فہمہ، ٹھیک ہے، فہمہ وحفظہ، ٹھیک ہے زبر آگے۔ فهمه وحفظه والعمل به ولكنها طريقة القرآن في السور والآيات أحكام مختلفة وسنن متنوعة جمعها الله في سورة واحدة أو آية واحدة لنفس واحدة، وهذا كما أنه موجود في العقليات فهو موجود في الحسيات كذلك۔ ماشاء اللہ، احسنتی، بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہے، الحمدللہ۔ جی نیکسٹ ہم جو ہے فَإِنَّكَ تَرَى، یہاں سے سرور آپ پڑھیں گی؟ جی سرور جہاں اپنا مائک آن کریں۔ ایک گزارش میری آپ سب سے یہ بھی ہے کہ میں نے بھی سلام کر لیا اور ایک ساتھی کی طرف سے سلام ہو گیا اور سب نے جواب دے دیا، اب سلام نہ کریں، ڈائریکٹ پڑھنا شروع کریں۔ سرور جہاں کا مائک آن نہیں ہو رہا، امرین تاج آپ پڑھیں گی؟ جی باجی سرور ایک منٹ باجی، مجھے یہ جی سرور باجی آپ پڑھیے، یہ پہلے آپ پڑھیے مل نہیں رہا پھر اس کے بعد امرین پڑھیے گا۔ فَإِنَّكَ تَرَى بِلَا ہے جی، یہ پیج نمبر ہمیں مل نہیں رہا باجی، ذرا دوبارہ دہرا دیں آپ پلیز، ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ رکیے ذرا، ہم اتنی دیر امرین تاج سے کہتے ہیں وہ پڑھیں۔ جی امرین پڑھیے۔ فَإِنَّكَ تَرَى بِلَا تَكَلَّفَ أَنَّهُ جَمْعَ لَكَ وَأَنَّ تَامَ فِي حَسَنِ وَحْدَ وَتَقَدَّمَ نہیں لَكَ امرین رکیے، امرین رکیے، یہ اس میں تھوڑی سی آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں کسی اور ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ غور سے پڑھیے۔ یہ حسن نہیں ہے، صحن واحد ہے، اور پیچھے بھی اعراب کی کچھ مسٹیکس ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کو دوبارہ انشاءاللہ سنیے، کسی اور ساتھی سے پڑھواتی ہوں، یہ آہستہ آہستہ پڑھیے، ایک لائن پڑھیے وہ صحیح پڑھیے۔ میں پیج بتا دیتی ہوں، پیج 27 ہے، سرور آپ دیکھیے پیج 27 کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف سے ہم پڑھ رہے ہیں میں اتنی نے دیر۔ ایکچولی لیٹ جوائن کیا نا، عربک نہیں مجھ سے، وہ میں نے وہ لیکچر نہیں اٹینڈ کیا۔ آپ جب اوکے کوئی مسئلہ نہیں امرین، آپ انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ اتنا رواں پڑھیں گی کہ بہت سارے ساتھیوں سے آگے نکل جائیں گی انشاءاللہ۔ ابتدا میں مشکل ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کوشش کرتی ہیں۔ آپ صرف شروع کی چند ایک لائن پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ فَإِنَّكَ، شاباش۔ فَإِنَّكَ تَرَى بِلَا تَكَلُّفَ أَنَّهُ لا جَمْعَ تکلف، لا تکلف، لا تكلف أن جمع العقل وأن بس یہیں رک جائیں، الطعام في بس الحسن۔ رک جائیں، بس یہیں رک جائیں۔ دیکھیں اب آپ نے غور سے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ فَإِنَّكَ تَرَى بِلَا تَكَلُّفٍ أَنَّهُ يُجْمَعُ لَكَ أَلْوَانُ الطَّعَامِ فِي صِحْنٍ واحد، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ابھی نہیں پڑھ پا رہی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ جب عربک کے لیے پڑھنا ہو نا تو ہینڈ ڈاؤن کر لیا کریں، صحیح پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر اردو میں جواب دے دیا کریں جب کبھی دینا ہو، لیکن آپ کی کوشش ماشاءاللہ آپ کر رہی ہیں، مجھے خوشی ہے۔ ابتسام آپ پڑھیں یہاں سے، فَإِنَّكَ سے۔
جی ابتسام پڑھیے. ابتسام کا مائک آن نہیں ہو رہا. شہناز جی ہم محمد پڑھیں آپ سرور ہاں. جی ہو گیا مائک. جی ابتسام آپ پڑھیے. پڑھیے ابتسام. سرور آپ نے پڑھ لیا؟ جی باجی ہم پڑھیں. آپ پڑھیے. فإنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن یہیں واحد رکیے فتقدم لك. یہیں رکیے. جی انہو یجمع ٹھیک ہے، اور صحن نہیں ہے، صحن ٹھیک ہے، سواد کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے ماشاءاللہ پڑھیے. ٹھیک ہے. وتقدم لك ألوان الفواكه في سلة واحدة یہیں رکیے فتقبل ذلك النفس. یہیں رکیے. وتقدم ٹھیک ہے. دیکھیے جو میں جب پڑھ رہی ہوں تو پڑھیے. جی وتقدم لك الوان الفواكه في سلة واحدہ ٹھیک ہے آگے پڑھیں. ٹھیک. جی فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به ويتغذى بذلك البدن ويولد فيه كامل الطاقة البدنية. ٹھیک ہے. وتتلذذ به ٹھیک ہے. شاباش، بہت اچھی کوشش ہے. بارک اللہ فی علمک. انشاءاللہ کوشش کرتی رہیں گی تو ایک دن اس سے بھی اچھا پڑھ پائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی نیکسٹ پڑھیے. شہناز محمد آپ پڑھیے. وکذالک العلوم جی اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیے. جی جی وكذلك العلوم والمعارف يستقبلها العقل ويتلذذ بها على اختلاف أنواعها ثم يحولها إلى القلب ثم يدفعها على القلب طاقة علمية وعملية إلى الجوارح فجمع العلوم في الذهن كجمع ألوان الطعام في البطن كلاهما شهي يولد الطاقة شہیون شہیون شهيا يولد شهيون. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس پہ یہ دو فتح ہے، فتحتین ہے. پہ زبر ہے، شهين ہاں پر زیر ہے اچھا اور ٹھیک ہے. جی شهين یون شهيون اوکے. شهيون يولد الطاقة بحسب طيبة ونفعه طيبه ونفعه. ٹھیک ہے. شین پر زبر ہے، ہا پر زیر ہے اور یا پر دو پیش ہے. شاہیون. شاہیون اوکے. شاہیون اور اس کا اوپر جو ہے ثم يدفعها ٹھیک ہے. ثم يدفعها. يدفعها جب کسی لفظ میں مشکل ہو رہی ہو نا تو دوبارہ سن لیا کریں، دوبارہ سن لیا کریں تو اس سے جی انشاءاللہ زبان پہ بھی چڑھ جائے گا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ عمل میں برکت فرمائے. نیکسٹ کون پڑھیں گے؟ راحیلہ اصغر آپ پڑھیں گی؟ جی راحیلہ اپنا مائک جی کھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں جی السلام هذا يولد الطاقة البدنية وذلك يولد الطاقة العلمية والعملية ہاں وقد یہاں پہ لا روکے. جی جی یولد الطاقت البدنیہ وذالک یولد الطاقت العلمیہ. یولد ٹھیک ہے. يولد وقد لا يظاهر لك المعاني أحيانا لأول وهلة وقد تفهم. رکیے راحیلہ یہیں جی رکیے. یہیں تک آپ نے پڑھنا ہے. اس کو اب کوئی اور ساتھی پڑھیں تو آپ نے وقت سے دیکھنا ہے وحلہ تک کیا اعراب ہے. کچھ اعراب کی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آپ نے سننا ہے. بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل اور علم کو بڑھاتا رہے. جی رباب آپ پڑھیں گی وقت سے؟ جی بازی. وقد لا يظهر لك المعنى أحيانا لأول وهلة وقد تفهم منه خلاف المراد فيما يظهر وقد تحملك قوة العاطفة وشدة الغيرة
على الدين على نبذ الكتاب كله والشماتة بصاحبه وتحذير الناس من مقولته. شاباش احسنتی. اس میں وقال لا یظہر لک المعانا، یہاں پہ بھی یظہر ہے اور آگے بھی فیما یظہر وہاں پر بھی یہی ہے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اتنی اچھی کوششوں پر میں تو سب کو جب سنتی ہوں تو کوئی اٹک اٹک کے بھی پڑھتا ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اصل کوشش دیکھتا ہے نا، آپ کی محنتیں دیکھتا ہے، آپ کا نقطہ نقطہ لگانا پڑھنا، آپ نے کتنی محنت کی ہوگی اس کے لیے. اور پھر دیکھیں یہ آسان نہیں ہوتا، سب کے لیے میں کہہ رہی ہوں یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک کلاس میں گروپ میں جب سب سن رہے ہو سنانا ہو. مشکل لگتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اچھے اچھے پڑھنے والوں سے ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پڑھیے روحی تسنیم، آپ پڑھیں گی؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد يستخفك الشيطان ويركض بك إلى النار وأنت لا تدري فيدفعك لتحمل الآيات والأحاديث على ما لا تحتمله وتستدل بها في غير یہی رک جائے والاحادیثی سے پڑھیں، والاحادیث علی والأحاديث على ما لا تحتمله لا وتستدل ما لا تحتملہ وتستدل بها في غير وتستدل، لام پہ تشدید ہے، وتستدل بها وتستدل بها في غير موضعها اتباعا لهواك وانتصارا لرأيك ہاں یہیں رکے، فتسور. اس کو دیکھیں، اس کے اعراب دیکھیں. اتباعا لہواکی، اتباعا لہواکا وانتصارا لرأیک. ٹھیک ہے، لرأيك فتسور منك عاججة أجاجة من القول لها غبار ودخان. لہا غبار و دخان. شاباش، بہت اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت فرمائے. ٹھیک ہے، فرزانہ کھتری آپ پڑھیں گی؟ فرزانہ کھتری یا سیما اطرت، جن کا بھی مائک پہلے کھل جائے، ولو صبرتا سے پڑھیں. ولو صبرت قليلا حتى تتم القراءة لزال اللبس وبان لك یہی رکیے الصواب. فرزانہ یہی رکیے. دیکھیے ولو صبرت قلیلا حتی تتم نہیں، تتم القراءة لزال اللبس. ٹھیک ہے، آگے لزال اللبس لبس وبان لك الصواب فما لا يظهر بنور الكواكب نہیں، یہ يظهر کواکب نہیں ہے، یہ کواکب بھی نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ قرآن میں ہم کواکب پڑھتے ہیں نا تو ہمارے زبان پہ وہی چڑھا ہوتا ہے. کیا ہے ابھی، کوکب ہے کواکب؟ کواکب. اچھا پڑھیے، ٹھیک ہے آگے. بنور الكواكب يظهر بنور القمر وما لا يظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمس وما قد يخفى على الإنسان في بداية قد يظهر له في النهاية وإذا نہایہ وإذا تجولت في المدينة عرفتها في المدينة عرفتها وعرفت ما فيها من الطرق والسلع ووصلت تجدید آ إلى جاتی ما. ہے نا، دیکھیں رکیں، جب تجدید آ جاتی ہے نا تو من الطرق والسلع. ٹھیک ہے، پھر من تجدید الطرق لفظ والسلع
ववसलत वस्सिलई ववसलत इला मा तुरीदी बिअक्सर तरीक़ी इला मा लाकिन तुरीदु अक्सरी तरीक़ी, इला मा तुरीदु बिअक्सरी तरीक़ी लाकिन मअस सब्रिल जमील। ठीक है, शाबाश, अच्छी कोशिश है माशाल्लाह जी। नेक्स्ट पढ़िए सीमा इतरत और या खालदा जुबैर, जिनका भी पहले माइक खुल जाए जी। वहाकज़ा इज़ा अतम्मल क़ारिअ क़िराअतल किताबी अविल मक़ालन कशफ़ लहू मल्तबस अलैहि वहाज़िही मक़ालिल कशफ़ में तजदीद नहीं होगी ना सीन पे, ठीक है आगे इन कशफ़ जी लहू मल्तबस अलैहि वहाज़िही सुन्नत कौनियतन व शरइयतन कौनियतुन व शरियतुन वशरइया फ़इय्याक वल अजलती फ़इन्नहा तअक़्क़ुबुल हसनति वन नदम जी आगे वला ताजल बिल क़ुरआन मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वल ख़तअु वज़्ज़ललु वद्दअफ़ु वत्तक़सीर वल गफ़लतु वन निस्यानु मिन तबीअतिल बशर वल कमालु फी कुल्लि शैइन लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार वाहिदुल क़हार। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वक्त फिर हमारे पास 15 से 20 मिनट में जितना कवर हो जाएगा हम कवर करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन पे, यानी जो आज का हमारा लेसन है लेसन 20, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप अपने जो कोई भी आपने बडी बनाया उसके साथ मिलकर आप उसको सुन सकते हैं। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी खुद चेकिंग करना चाहें ना कि आपने वाकई सही पढ़ा है या नहीं, तो आप रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड कर कर फिर उसको देखें कि जो उस्ताजा पढ़ रही हैं क्या आपने भी उसी तरह पढ़ा है या आप किसी को सुना भी सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हम लेसन 20 आज शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन 20 में जो है हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो लेसन 19 से कनेक्टेड है। सवाल गौर से सुनिएगा, मैं यानी लेसन 19 के आखिर से कनेक्टेड है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ लेसन 20 में मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि वो अपना नाम किताब के ऊपर जाहिर नहीं करना चाहते थे। उनके दिल में ये ख्याल क्यों आया कि वो अपना नाम इस किताब पर जाहिर ना करें? जरा लेसन 19 से इसका जवाब दीजिए। कौन देगा इसका जवाब? सादिया नदीम आप दे सकेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम सॉरी अच्छा जी ये फनस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अन यरज़ुक़ना इय्याकुम इखलासी फी कुल्ली क़ौली व अमल। उससे वो तो सवाल है, चलिए किसी और से पूछते हैं, कोई बात नहीं। कौन दे सकेगा इसका जवाब? नसीरा अरशद आप दे सकती हैं? जी नसीरा अरशद अपना माइक खोलिए, या आसिया अकरम अपना माइक खोलिए अगर आप में से जो भी दे, जिसका माइक पहले खुल जाए। जी नसीरा बताइए। यहाँ से होगा, बात कर रही हूँ। नसीरा आप बताइए। वलौला अन्ना ला बदाल कुल्ले शैइन मिन मुस्मी। नहीं ये जवाब नहीं है इसका, ये जवाब नहीं। नसीरा, आसिया आप बताइए। ये लास्ट पूछ रही हूँ, फिर मैं खुद ही बता दूंगी वरना क्योंकि इतना वक्त नहीं होगा। आसिया आप बताएंगे इसका क्या जवाब है? पिछले लेसन से कनेक्टेड चली आ रही है बात। या मुनज़्ज़ा डार, जिसका माइक खुल जाए। आसिया का या मुनज़्ज़ा? जी आसिया कहिए। खासतन फीमा यजलिबु शोहरा लिल अब्दी मिन रियासतिन औ मालिन औ इल्मिन, यानी कि उनको खौफ था कि कहीं जो शोहरत या उसके लिए ना हो, मतलब उनके। शाबाश, बिल्कुल जी। पीछे देखिए, यहाँ से बात शुरू हो रही ना, हाजा व इन्नल इखलास अजीज, इखलास बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ से लेकर जो वो कह रहे हैं ना हुआ रूहुल आमाल, ये है इसका जवाब। कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तीन चीजें, हुकूमत, माल या इल्म, ये तीन सवारियां लोगों की आजमाइश होती है। तो वो जरा डर रहे थे इस बात से कि मेरा इल्म आजमाइश ना हो, मैं रियाकारी ना हो जाए, किताब पर मैं अपना नाम दे दूं। तो यही वजह है। जवाब आपका दुरुस्त है। चलिए जी, अब हम लेसन 20 पे डायरेक्ट आते हैं।
یہ کنیکٹڈ تھوڑا سا پیچھے سے کیا تھا ہم نے کنیکٹ. یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مصنف کا نام معلوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس کے 2 فوائد بتا رہے ہیں. آپ نے یہ جو یہاں سے ہمارا آج کا شروع ہو رہا ہے نا، وَلَوْلَا أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ شَيْءٍ، یہاں سے وہ اس کے 2 فوائد بتا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے ہے منزہ ڈار یا سائمہ ناز، آپ میں سے جس کا مائک بھی کھل جائے اس کا جواب بتائیے، کیا 2 فوائد ہیں؟ جی باجی نام بتائیے اپنا، کون بتا رہے؟ سائمہ. سائمہ آپ بتائیے. جی ہمیں یہ کہ پلیز اپنے نصیحت مائک کرنے بند والا کر لیے، کون پیچھے ہے، سے آوازیں آ رہی ہیں. کتاب کس نے لکھی ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے، اور ہم اس کی بات کا جو اثر ہے وہ بہت اچھی طرح ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. اس کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس کو عربک میں بتائیں وہ کیا بتا رہے ہیں، کہاں سے بتا رہے ہیں؟ وَيَحْصُلُ الْاِتِّصَالُ بَيْنَ الْكَاتِبِ وَالْقَارِئِ وَيَتَحَقَّقُ التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. گڈ، یہی 2 اس کا جواب ہے. ایک آپ نے دے دیا کہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ نیکی اور تقویٰ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دوسرے وہ سے تعاون ہوتا ہے نا نیکی اور تقویٰ کے اوپر جو ہے. جواب آپ کا بالکل درست ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، میں نیکسٹ سوال کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. مسز دانش یا منزہ، آپ میں سے جو پہلے مائک کھول لیں. یہ بتائیے کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کتاب پر نام لکھنا ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے؟ چلیں فائزہ امجد، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ بتائیے کیا کتاب پر نام لکھنا ریاکاری کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں باجی، اس میں نہیں آئے گا. یہاں یہی تو اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ رائٹر کا نام جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہماری ایسوسیشن پیدا ہوتی ہے نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس رائٹر کی بک ہے، تو یہ ریاکاری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، درست کہا آپ نے. اب میں آپ سے ایک آپ کو ایکٹیویٹی دیتی ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ہفتے آپ نے دیکھنا ہے کہ الہدا کی کتابوں پر، میں الہدا کی چلے لیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بھی کتاب ہے، کوئی کارڈز ہیں یا آپ کا ہوم ورک ہے، ذرا ہم 2-3 ہوم ورکس آپ کو دیں گے عملی کام کرنے کے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو کوئی بھی کتاب اٹھائیے، مثلا میرے سامنے اس وقت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، اور ایک سامنے میرے کارڈ اس وقت ہے تہجد کی دعا کا کارڈ. اس کے پیچھے دیکھیں الہدا کا پورا نام لکھا ہوا ہے، الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان، پھر اسلام آباد کا پتہ لکھا ہوا ہے، پھر کراچی کا لکھا ہوا ہے، پھر ویب سائٹس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، 2 ویب سائٹس. آپ نے دیکھنا ہے کن کن 2 ویب سائٹس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، پورا الہدا کا نام کیا ہے. میں اگلی دفعہ آپ سب سے نام لکھواؤں گی، کیونکہ بہت لوگ جس ادارے میں پڑھتے ہیں اس کا نام ہی صحیح نہیں ان کو آتا. تو مصنف کے لیے جس طرح اپنا نام اہم ہوتا ہے، تو کتاب پہ ادارے کی طرف سے پبلشڈ ہے نا، اس کا نام اہم ہوتا ہے، اور پتہ جو ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پورا نام، پتہ، ویب سائٹ، یہ سب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ بھی دیتے. سعدیہ ندیم آپ کیا کہیں گے، کیا ضرورت تھی؟ جی، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کہنا چاہیں یا کچھ بھی اپنی خیالات کا اظہار کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کتابوں کے بارے میں کچھ اپنے آئیڈیاز دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. کس کو؟ اور ایک اتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک ادارے کا، کسی ادارے کا یا کسی مصنف کا ایک نام ہوتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں الہدا کا، ہمارا یقین بلڈ ہوتا ہے کہ نہیں صحیح بات ہوگی. آپ ہمیشہ کتاب کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس نے لکھی ہے نا، تو آپ کو اس سے ایک کنیکشن ہوتا ہے. گڈ، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہم کچھ اپنی وہ خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ کہاں کر سکتے ہیں آپ؟ جی کتاب کو دیکھ کر؟ نہیں، جیسے کوئی بھی کتاب ہے، دیکھیں جب ہم اس کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ایک تو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، تو ہم کر سکتے ہیں. جیسے ویب سائٹس ہیں، اس پہ جیسے آپ شیئر کریں، لائک کریں، جیسے آپ دیتی ہیں اس پہ کہ اس کو جو فیس بک پہ. پیراگراف آتے ہیں
تو وہ کیا ہوتا ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہاں بھی کسی نے اس کو اکنالج کیا ہے. تو یہ بہت جواب آپ کا کافی حد تک درست ہے. میں چاہوں گی چیٹ میں مزید لکھیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. دیکھیں آپ کی چیٹ میں کیا آتا ہے. آپ کیا فائدہ ہے, ویب سائٹ دینے کا کیا فائدہ ہے, سیلز آفس کا نمبر دیا ہوا ہے کہ آپ آلودہ سے کہ انہیں نمبرز پہ کانٹیکٹ مزید کر سکتے ہیں, کتاب کا. ٹھیک ہے جی, بہت اچھا جواب آ رہا ہے کہ ہر چیز کی معلومات مزید کہاں سے مل سکتی ہیں. اس کے لیے ریفرنسز دیے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, مزید انفو حاصل کر سکیں. ایک ساتھی نے لکھا ہے, مسز دانش لکھتی ہیں کہ ہم بھی یہ انفارمیشن آگے دے سکتے ہیں. کسی سے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ کو یہ چیز چاہیے, آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. یقین بلڈ ہوتا ہے, اوتھینٹسٹی کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک مور انفارمیشن پتہ چلتی ہیں. اوکے گڈ. یہ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویک آپ کا پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کتاب جو لیٹسٹ کوئی پبلیکیشن آپ کے پاس ہے, کوئی کارڈ ہے, کوئی بھی, اس کو اٹھا کے دیکھیے اس کے پیچھے آلودہ کا پورا نام کیا ہے, کہاں کے ایڈریس ہیں, اور کیا اس پر وہ ہے ویب سائٹس کے ایڈریسز ہیں, وہ اپنے پاس آپ نے لکھنے ہیں. یہ آپ لکھنے کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم لکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں یاد رہ جاتا ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ پھر جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, کتاب دیتے ہیں, کرتے ہیں, وہ آگے سے آپ سے پوچھتے ہیں یہ کس ادارے کی کتاب ہے, پھر آپ اس کو پتہ بتاتے ہیں تو بعض لوگ ایڈمیشنز لے لیتے ہیں. جی بالکل یہ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا ذرا آپ سب لکھیے تو چلے, ایک تو ہوم ورک کا کام میں یہی کروا دیتی ہوں. ذرا جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں اس کا پورا نام لکھیے, پورا نام لکھیے, اردو میں یا انگلش میں. چیٹ میں لکھ کے بھیجیے کہ جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں اس کا پورا نام کیا ہے. چیٹ باکس میں لکھیے. جی پہلا نام آ گیا, عظما انور کی طرف سے سب سے پہلے آیا ہے. دیکھتے ہیں باقی کیا لکھتے ہیں. ایک جی مسز دانش کی طرف سے بھی آ گیا. گڈ ماشاءاللہ, آپ جواب درست آنے شروع ہوئے. آلودہ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, یہ جواب, یہ اس کا نام ہے آلودہ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن. ایک ویلفیئر کا بھی ادارہ ہے لیکن بنیادی کام اس کا تعلیم ہے. ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں. نیکسٹ سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ اس میں اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ پیراگراف, کیونکہ بہت اہم ہے نا. اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہم سے بھی بہت لوگ سوال کرتے ہیں اور بعضوں کا ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی کام بتانے سے یہ تو نہیں ہو جائے گا, ریاکاری تو نہیں ہو جائے گی, اس لیے بعض اوقات موٹیویشن کے لیے بھی ہم کام نہیں بتاتے یا کوئی چیز نہیں بتاتے. تو دیکھیں ریاکاری کا تعلق نا نیت سے ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے نا, اور نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ مزید ان کو کہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے, انفارمیشن مل سکتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے, وہ ریاکاری میں نہیں لکھے گا. اب میں آپ سے ایک اور چیٹ ایکٹیویٹی کراتی ہوں. دیکھیں مصنف کو جب جانتے ہیں نا, کسی رائٹر کو ہم جانتے ہیں تو اس سے نا دو قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے. ایک علمی تعلق, کنیکشن علمی ہوتا ہے, اور دوسرا پرسنل ذاتی. آپ نے اب تک ماشاءاللہ لیسن 20 تک سن لیا ہے. تو یہ جو مصنف ہے اس کتاب کے, ان کو علمی اور ذاتی لحاظ سے آپ نے کتاب پڑھ کر کیسا پایا, آپ کے ذہن میں ان کی کوئی خوبی کیا آتی ہے, وہ لکھیے چیٹ باکس میں. آپ تو ان کو, میں اور آپ پرسنلی ذاتی تو نہیں جا کے ملے, لیکن کسی کی کتاب اس کی سوچ بتاتی ہے نا, اس کی شخصیت کو بتاتی ہے. جو آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں نا, آپ کی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے. تو کیا پایا آپ نے؟ ٹھیک ہے جی, جواب آنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ. عاجزی, خیر خواہی, اخلاص, انکساری, ہیوملٹی, ہمبلنس, ڈاؤن ٹو ارتھ, لوگوں کی اصلاح کی تڑپ, ڈسکرپٹیو, جی بالکل ڈسکرپٹیو بھی ہیں, بڑے اس کو نریٹ کر کے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ رب کی قرب کے خواہش مند ہیں, تقوی محسوس ہوتا ہے ان میں. ان کا قرآن پر گہرا مطالعہ ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا انالائز کر کے بھیج رہے ہیں جی, بہت گہری سوچ رکھتے ہیں, ڈیپ نالج ہے. اس کے علاوہ بھی ریپیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں, وہ میں نہیں بول رہی. بہت خوبصورت دعائیں دینے والے بندے ہیں. دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں آپ لوگ, یعنی آپ دیکھیں آپ نہ ان سے کبھی نہیں ملے نا, لیکن آپ کو ان کی بات چیت جو بولنے سے بھی ہوتی ہے اور لکھنے سے بھی ہوتی ہے. حق پرست ہے, کائنڈ فل ہیں, پھر اللہ کی معرفت رکھنے والے, اللہ سے حسن ظن رکھنے والے ہیں. الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کرتے ہیں,
بہترین تدبر کرنے والے ہیں، کائنات کا بھی علم ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو کتنا ڈیپ اچھی طرح ان کا انالائز کیا ہے. جی اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جب آپ کسی کو کچھ لکھ کر کوئی چیز بھیجتے ہیں نا، مثلا آپ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کتاب نہ لکھی ہو، لیکن آپ کو مثلا کوئی چیٹ لکھ کے بھیجتے ہیں، آپ اپنی فیس بک پر کچھ ڈالتے ہیں، خود لکھتے ہیں، کسی کی کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، یا آپ کوئی واٹس ایپ یا ٹویٹ کرتے ہیں کوئی کسی جگہ ٹویٹر پر، تو آپ کی شخصیت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کچھ بھی فیس بک پہ شیئر کرنے سے پہلے، کچھ بھی بھیجنے سے پہلے سوچیں میری پرسنالٹی کا کیا امپیکٹ پڑے گا. دیکھیں آپ نے دکھاوا تو نہیں کرنا، لیکن جو اندر ہوتے ہیں نا وہ انسان کی بات سے اور لکھنے سے ظاہر ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ دل کا بہت اچھا ہے بس زبان کا کڑوا ہے. جو دل کا اچھا ہوتا ہے نا وہ زبان کا کڑوا نہیں ہوتا. پھر یہ اندر کی بھاپ باہر آتی ہے. اس لیے دل کا اچھا ہے تو زبان کو بھی اچھا رکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا جناب، اب یہ بتائیے ایک اور سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا آپ کا اس کتاب پر کچھ اعتماد بحال ہوا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیں. آج میں چیٹ ایکٹیویٹی زیادہ کروا رہی ہوں. کیا آپ آگے پڑھنا چاہیں گے اس کتاب کو؟ ابھی تو مقدمہ پڑھا ہے نا، کیا اس کا والیوم 1 اور باقی والیومز بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے؟ جی ماشاءاللہ، گڈ. چلیں جی، آپ سب تو کہہ رہے ہیں پڑھیں گے، تو اب دیکھیں نا ہم ٹورڈز دی اینڈ آ رہے ہیں. ہم نے نیکسٹ کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. ہم نے اصل کتاب کو تو اب شروع کرنا ہے، ابھی تو ہم مقدمے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت فرمائے. چلیں آگے آتے ہیں، ہم نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہماری بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے کہ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَحْضٌ فَضْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مصنف کس بات کے لیے اپنے آپ کو نااہل قرار دے رہے ہیں؟ یہ سوال میں آپ میں سے کسی سے کرتی ہوں، جواب مجھے آپ یہی سے دیکھ کے بتائیے گا. ان کے جو عربک میں بتائیے کہ مصنف اپنے آپ کو کس چیز کے لیے نااہل قرار دے رہے ہیں. فائزہ امجد آپ بتائیے. جی باجی. وَلَسْنَا عِلْمُ اللَّهِ لَهُ بِأَهْلِ وَلَا كُفْوٍ. یہ ٹھیک ہے جی، اللہ کے آگے علم میں اپنے آپ کو جی یہ اپنے آپ کو اللہ کے علم کے اہل نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کے اہل کے برابر، یعنی ولا کفوین، اہل کے برابر بھی نہیں، قابل نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، کف ان، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال جو ہے میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ کریم، یہاں سے لے کر یہ الجزیل تک بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بتائیے کہ اس پیراگراف سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی جو یہ صفات ہیں ان سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو صفات کو سامنے رکھے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی اللہ بتائیں گے. جی مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ کیا بتائیے. تو اللہ کریم اور سخی ہے، تو ہم اور قصور کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھنی ہے، اپنے اندر سخاوت اور کرم پیدا کرنا ہے، لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنا ہے، اور علم کے سفر میں ہمیں تکلیفیں جو اٹھانی پڑیں اس پہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. چل اتنا ہی، کیونکہ یہاں پر اتنی بات ہے، میں اس کو اور لیتی ہوں. میں اس کو ذرا سا نا ایک اور سوال اس میں پوچھتی ہوں آپ سے. میرا سوال فرزانہ کھتری آپ سے ہے. یہ بتائیے یہاں جو آ رہا ہے نا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ کریم یجود بالخیر، یہاں سے لے کر آگے تک یہ بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سخاوت کرتا ہے خیر کی کمی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ کثرت سے دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہے. اب چلیں اس کو میں آپ کے ہوم ورک میں دے دیتی ہوں، وقت کم ہے، میں کسی ساتھی سے نہیں پوچھتی. اب ہوم ورک لکھیے، یہ سیکنڈ ہوم ورک ہے میرا. ہوم ورک یہ ہے کہ قرآن مجید یا حدیث سے دلیل دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے پر بھی بہت زیادہ اجر دیتا ہے. یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور ہمارے ایڈمن کو جو پہلے 5 لوگ جو آیت بھیج دیں گے یا حدیث بھیج دیں گے، ہم اسے چیک کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہم اس کو گروپس میں بھی شیئر کریں. آج بھی دیکھیں ہم نے گروپس میں آپ کے ساتھ وہ آیت شیئر کی تھی جو پچھلے ہفتے کا ہوم ورک تھا. ہمارے پاس اور بھی آیات آئی تھی، لیکن ہم نے ان میں سے وہ آیات لی جو اس کو شو کر رہی، صحیح بتا رہی تھی مختلف کاموں کو ایک ہی آیت میں نا، مختلف احکامات کو. تو اس میں بھی جو لوگ یہ بتائیں گے
کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے اجر پہ زیادہ دیتا ہے کس آیت میں ہے قرآن کی، اور یہ حدیث سے پورا ریفرنس کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ اسے شیئر بھی کر لیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال ہمارا جو ہے وہ یہاں سے نیکسٹ ہم لیتے ہیں نسأل اللہ عز و جل سے. یہاں پر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بات کر یہ یہاں سے لے کر جو پورے پیراگراف تک بات آ رہی ہے یہاں تک تبع اللہ علیہ کل انسان تک. تو آپ یہ بتائیے کہ اس پیراگراف سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کو یا آپ کو یا مجھے دین کا کام کرنے کی کوئی توفیق ملے یا ملی تو اس پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ غزالہ سلطان آپ بتائیے. چلیں خلود عبد القادر آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 کام بتائیے جو یہ کہہ رہے ہیں کرنے کے اگر دین کا کام. تو یہ تھا کہ ان یقبلہ نہیں وان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، مطلب اپنے چہرے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے جو ہے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کی ہی مطلب سارے کام ہونے چاہیے. صرف عربک میں 4 چیزیں بتائیں، آپ صحیح بتا رہی ہیں، بتائیں. ٹھیک ہے. وان یقبلہ وان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم وان ینفع به عموم الخلق فی شتى الاقطار والديار وان يعفو عنا ما وقع فيه من ذلل وخطأ ونقص غیر مقصود. ٹھیک ہے، گڈ. یہ چاروں چیزیں ہیں کہ یہ سب ذہن میں سوچ کے اور یہ کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، خالص رکھے، عام مخلوق کو بھی نفع پہنچائے اور دور دور تک نفع پہنچائے اور ہم سے درگزر فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بالکل درست. اچھا، نیکسٹ میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہاں پر کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وَأَن يُعَامِلَنَا بِإِحْسَانِهِ لَا بِعَدْلِهِ إِنَّهُ جَوَّادٌ کریم. تو یہ یہاں یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ احسان کا معاملہ کر اور عدل کا معاملہ کی بجائے احسان کا معاملہ کر؟ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ عدل سے زیادہ احسان کیوں مانگ رہے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جس کا مائک پہلے کھل گیا وہ بتا دیں. السلام علیکم باجی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، اس میں عدل میں اور احسان میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ عدل سے نہیں بلکہ احسان میں آپ کو ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے، جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرماتا ہے. عدل میں آپ کو جتنا آپ نے مانگا بس اتنا ہی ملتا ہے، تو اس لیے یہ ڈفرنس کلیئر کیا گیا اس میں نا. تو اللہ سے تو ہم جتنا مانگے. کیا سیکھا؟ چلیے ہم اب دوسرے ساتھی سے پوچھتے ہیں. شگفتہ آپ نے صحیح بتایا. غزالہ سلطان آپ بتائیے کہ پھر اس سے کیا سیکھا ہمیں عام روزمرہ زندگی میں کوئی مثال بتائیں جہاں عدل یا احسان کا معاملہ ہو سکتا ہے. عدل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر احسان بھی ہو سکتا ہے. جی غزالہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں باجی اس طرح تھا کہ یہ میں ٹریولنگ میں تھی، میں پاکستان سے یہاں بھی جدہ آئی ہوں، تو میں نے نا سچی جو بات ہے جہاز میں سنا تھا یہ، میں نے اس کے نوٹس نہیں بنائے لیکن میں لیکچر پورا سنا ہوا ہے ایمانداری سے. تو اگر باقی ساتھی کریں گے شیئر تو میں نوٹس بنا. جی یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا نا، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا. میں درخواست کروں گی سب ساتھیوں سے کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ابھی تیاری نہیں، وہ ہاتھ نہ کھڑا کریں، کوئی بات نہیں. نیکسٹ ٹائم لے لیجیے گا. لیکن آپ نے ماشاءاللہ سنا، یہ اچھی بات ہے. منزہ یہ نصیرہ ارشد آپ بتائیں گی؟ نصیرہ آپ بتائیں گی کہ عدل اور احسان کی مثال ایک ہی معاملے میں. اصل میں وقت کم ہے نا، اس لیے میں جلدی موو کر رہی ہوں، ورنہ تو دل کرتا ہے باتیں کرنے سے آپ سے. جی نصیرہ بتائیے. احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. احسان کے معاملے میں وہ ہمارے سے کیونکہ وہ بہت زیادہ احسان کرتے ہیں، عدل مانگنا چاہیے کیونکہ انصاف جو ہے وہ بالکل وہ انصاف اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ نہیں مانگنا چاہیے. مثال بتائیں، روزمرہ زندگی سے کوئی مثال بتائیں کہ آپ کہاں اپنے لیے بتائیں. اللہ سے تو ہو گیا کہ ہمیں مانگنا چاہیے، آپ کہاں عدل اور احسان ایک ہی معاملے میں کر سکتے ہیں؟ بتا سکتی ہیں کوئی؟
चलिए चैट पे देखते हैं, चैट पे देखते हैं। जी कहिए कौन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। जी मिस कर्ज के मामले में जो है ना हम अदल भी कर सकते हैं और एहसान का मामला भी कर सकते हैं कि कैसे हमारी रोज बताइए? जब हम किसी का कर्ज हम वापस लौटाते हैं तो हम उसको उतना भी लौटा सकते हैं जितना उसने हमें दिया, और अगर हम उसको बेहतर तरीके से थोड़ा बढ़ा के दें तो ये एहसान का मामला हो जाता है। अच्छा, अच्छे तरीके से अच्छी अदायगी की जाए, वक्त पे की जाए, उसके साथ उससे सलूक किया जाए, उसका दुआएं दी जाए, अगर वो मांगे नहीं, क्योंकि वो बाज लोग उसको बिल्कुल लेना नहीं चाह रहे होते। अच्छा ये बताएं किसी को कर्ज देकर कैसे एहसान कर सकते हैं और अदल क्या क्या कर सकते हैं? ये हम इस अभी तरीके से कर सकते हैं कि हम जो है ना उसको टाइम दें, अगर वो टाइम पे अदा नहीं कर सकता है तो हम उसको मोहलत दें, और बेहतरीन तरीका ये है कि फिर हम उसको जो है ना कर्ज माफ कर दें। हाँ ये तो बहुत ही आसान का मामला है, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। देखिए अब हमें एक्चुअली देखिए हमारा हलीमा, आप हलीमा है ना आपने बताया? जी 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 माशाल्लाह हलीमा, बहुत अच्छी मिसाल दी। अब इस एक मिसाल को सामने रखें, हम जब ये पढ़ते हैं हम अल्लाह से कहते हैं ना कि ये अल्लाह तू अदल के बजाय हमें एहसान कर, तो हमें बंदों के साथ मामला करते हुए भी अदल भी करना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ के कभी कभी एहसान का भी मामला, और जितनी आपको अल्लाह तौफीक दे। आप ये देखें कि इसको हम अप्लाई करते हैं, हम ये करते हैं कि अपनी माइक ऑफ कर लें प्लीज। अब इस हफ्ते ये आपका इस हफ्ते का होमवर्क बनाते हैं हम, ठीक है? देखिए जब मैं होमवर्क कहती हूँ ना तो वो होमवर्क ना तो उस पर हमारा कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई उस पर वो हम कोई वो देते हैं, नंबर लगाते हैं आपके, हम मोटिवेशन के लिए देते हैं कि आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, अल्लाह और आपका मामला है। अगर आप किसी मजबूरी से नहीं भी कर सके तो वो आपकी और आपके रब का मामला है, लेकिन करने से आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो हमारा होमवर्क इस दफा का ये है इसमें कि हम इस हफ्ते इसको अप्लाई करें, और अगर आपने कहीं ऐसा कोई मामला कर लिया, आप कामयाब हो गए अल्लाह की तौफीक से, वहां आप अदल कर सकते थे लेकिन आपने एहसान का मामला किया, और अगर आप चाहें तो आप हमें लिख कर भेजें। जो पहली 3 शेयरिंग्स होंगी आपकी तरफ से उनको हम शेयर करेंगे। अगर आप चाहेंगे आपका नाम जाहिर ना किया जाए, हम नाम भी जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि उससे लोगों को समझ में आएगा कि अदल और एहसान क्या होता है। मैं एक मिसाल आपको एक देती हूँ। रिसेंटली मुझसे किसी ने शेयर किया कि उनके वालिद हैं, उन्होंने किसी की मदद की थी, कोई चेक भेजा उनको, तो वो चेक जो है वो बाउंस होके वापस आ गया क्योंकि वो चेक पे नाम कुछ गलत लिख दिया था उन्होंने। तो वो उनके जो जिनको भेजा गया था उन्होंने इन खातून से राब्ता किया और उनको कहा कि इस तरह वो चेक वापस आ गया है, तो काइंडली हमारी कुछ मस्जिद बना रहे थे उसके लिए भेजा था, तो वो आप दोबारा भिजवा दें। तो इन्होंने अपने वालिद से बात की और कहा कि हम भेज देते हैं, लेकिन साथ उनको कहा कि अब हम पहले तो अदल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 25,000 का चेक है तो हम 25,000 ही भेज दें, या लाख का है तो हम लाख ही भेजें, लेकिन इस दफा हम 10,000 ऊपर रख के भेजते हैं। एहसान का मामला करते हैं कि उनको मुश्किल हुई, तंगी हुई, ज़हनी परेशानी हुई, और हम उनको उनके इंतजार पर उनके साथ कुछ अच्छा मामला करें। तो देखिए अदल तो ये था उतना ही दोबारा भेज देते हैं, लेकिन एहसान क्या है? अदल तो वैसे भी देना अल्लाह के रास्ते में जो है अपना इंफाक फी सबीलिल्लाह में अल्लाह कबूल करे, लेकिन उसमें भी एहसान का मामला करना बंदों के साथ भी, और अल्लाह तो अल्लाह के साथ हम एहसान तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको मालूम है ना कि अल्लाह ताला उसको अपने लिए जो भी किया जाए उसको बेहतरीन तौर पे लौटाता है। तो ये छोटी छोटी सी मिसालें हैं, हम छोटी सी चीज में भी एहसान कर सकते हैं और अदल कर सकते हैं। तो आपने इस दफा इसको करना है, ढूंढने मौके ढूंढने हैं, और अगर आप कुछ कर पाए तो आप लिखकर अपने एडमिन को भेजें, इंशाल्लाह हम उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं जी सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है कि मुसन्निफ जो हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुसन्निफ वो कह रहे हैं कि वदितु अन्नी खलैतु बैनल मतीजी व हादीहा, यहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि मैंने चाहा बेशक मैं सवारी और इस सबको छोड़ दूं और इसके चलाने वाले को। तो मुसन्निफ ने फिर जब वसाइल नहीं थे तो वसाइल ना होने के बावजूद ये किताब क्यों लिखी, वो इसकी 2 वजूहात आगे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई वो 2 वजूहात बताए। शाहीन अमीर अगर आप बता सकें तो आप बताइए वो 2 क्या वजूहात बता रहे हैं जी।
کہ تمام تر وسائل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ جی شاہین آپ بتا سکتی ہیں یا تحسین اختر آپ بتا دیجیے، آپ کا مائک آن ہے. ریحانہ نگت آپ اپنا مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم باجی، میں تحسین بول رہی ہوں. تحسین بولیے. جی اس کا جواب یہ ہوگا لی اللہ توتی اکلوہا کل حین، تاکہ انہوں نے کچھ بیج لگائے تاکہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ جواب نہیں ہے اس کا، یہ جواب نہیں ہے. یہ آگے میں پوچھوں گی تو پھر پوچھوں گی آپ سے، اس کا کچھ اور جواب ہے. نغمانہ یوسف آپ بتا سکتی ہیں؟ جی باجی، اس جی میں بتائیے. یہ دوسرے پیراگراف پہ اس کا آنسر نہیں ہے. جو بھی آپ کو آپ کے خیال میں جواب ہے بتائیے. کتمان العلم ان طالبی والراغبین فی. اس کا جواب سائمن آپ بتاؤ. سائمن آز آپ بتا. ولکنی رأیت سوق الباطل رائجۃ وساحۃ الحق راکدۃ. یہ ہے اس کا جواب، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ باطل کا سکہ رائج ہے اور حق کا میدان بنجر ہے، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی. تو یوں آپ نے پک کرنا ہے، آپ نے ایک سوال، آپ نے خود سوال بنانے ہیں. یہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوال کتاب جو ہے وہ لکھنے کے میں مجبور ہو گیا. کیوں مجبور ہو گئے؟ اب ڈھونڈیں جواب کے کیوں مجبور ہو گئے. تو اس طرح آپ انشاءاللہ پک کر لیں گے کہ اصل بیچ میں سے بات کیا ہے. ماشاءاللہ آپ کوشش بہت اچھی سب کر رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اور فوکس کروانے کی کوشش کری. جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں. یہ جو ہے نا آگے فَأَلْقَيْتُ حَسْبَ اسْتِطَاعَتِي بِذْرَةٌ طَيِّبَةٌ، تو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ بیج عمدہ زمین میں ڈال دیا. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ چیٹ میں لکھیں. یہ اس ساری بات سے آپ نے کیا سیکھا کہ بیج عمدہ زمین میں ڈال دیا، جو عمدہ بیج ڈال دیا عمدہ زمین میں، تو کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ دیکھتے ہیں آپ کی چیٹ میں کیا جواب آ رہا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس سے آپ نے سیکھا کیا؟ جی جواب آنے شروع ہو گئے. آلویز ڈو یور بیسٹ، اپنے حصے کا کام کریں، ٹرائی کرنا نہ چھوڑیں. بالکل، نیک کام کی ابتدا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اچھا کام کریں اور اچھی جگہ چوز کریں. بالکل، بعض اوقات بہت اچھا کام غلط جگہ پر فائدہ نہیں دے گا آپ کو، اور بعض بہت اچھی جگہ ہے لیکن آپ کام ہی نہیں کر رہے، بیج ہی نہیں لگا رہے. بہت اچھا انہوں نے ایک ساتھی نے لکھا ہے ابتسام نے کہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی اپنے طور پہ کوشش کریں. بالکل بالکل آپ کے جواب بالکل ٹھیک ہے. اپنے حصے کا کام کریں، جتنے بھی وسائل ہوں. جی بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے ناہید شہناز نے کہ جتنے بھی وسائل ہوں دین کا کام کریں. اس لیے کہ اگر وسائل کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ آئیڈیل سچویشن ہوگی، آئیڈیل موقع ہوگا، آئیڈیل جگہ ہوگی، آئیڈیل کلاس ہوگی، آئیڈیل لوگ ملیں گے تو میں کام کروں گی، تو آئیڈیل سچویشن تو کبھی نہیں ملے گی نا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، گھر سے، باہر سے، لوگوں سے، کلیگ سے، دوستوں سے. بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ایک دم ہمارے پاس بڑے ایسے مسئلے آتے ہیں، بچیاں کہتی ہیں کہ بڑا وہ اچھا کام کری ہوتی ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، بعض اوقات سسرال سے جب اجازت نہیں مل رہی، گھر سے باہر نہیں جا سکتے، تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ اپنی جگہ پر اپنے وسائل اپنی ہمت کے ساتھ کام کریں. آپ اگر موبائل یوز کرتی ہیں موبائل کے ذریعے کریں، کسی کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، کسی اپنے گھر میں کام کریں. اپنے گھر والوں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں نا. ہمت نہ ہاریں، بس اصل بات. بہت اچھا لکھا شگفتہ نے، ہمت نہ ہاریں. اسی طرح بہت اچھا لکھا شمیم اختر نے کہ اپنی کوشش جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں، معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے رہیں. بالکل. آسیہ مہر لکھتی ہے کہ اخلاص بہت قیمتی چیز ہے. انہوں نے اچھی زمین میں بیج بوئے اس سوچ کے ساتھ کہ وہاں سے باغ نکلیں، اور مختلف جگہوں پر کتاب کا پڑھا جانا دراصل باغ ہی ہے. بالکل، جتنی نیت ہماری اچھی ہوگی، جتنی دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے جی، اپنے گھروں اور ہمسایوں کا خیال رکھیں. آپ کے جواب آ رہے ہیں. نیکسٹ سوال لیتے ہیں. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ
اللہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. میں بلکہ دعا سے پہلے میں ایک چیز آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی. ذرا اپنے چیٹ باکس میں یہ لکھیے, آج ہم چیٹ کی ایکٹیویٹی زیادہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سب ساتھیوں کو موقع ملے. ذرا آپ لکھیے آپ کس کس شہر سے ہیں, تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ جو کتاب کا بیج انہوں نے بویا تو اس وقت ہم سب مل کر کون کون سے شہر کون کون سے ملک سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کراچی سے ہیں, جدہ سے ہیں, چکوال, دبئی, ریاض, لاہور, حیدرآباد, سرگودا, ماشاءاللہ, ملتان, گجرانوالہ, انڈیا, دہلی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹنڈو آدم, یہ سب آپ جواب آپ کے آ رہے ہیں. اور آسٹریلیا سے ہیں, اسی طرح پھر خبر سے ہیں, پھر حیدرآباد سے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ہمارے کچھ ساتھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اہلاً وسہلاً, مرحبا. اور بھی بہت سارے نام آ رہے ہیں, سڈنی سے ہیں, گجرانوالہ سے ہیں. تو دیکھیں انڈیا ورنگل سے ہیں, اور بہت سے اور اسی جگہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے ایک بیج بویا اور ہم سب اس کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اس بیج کو بونے کی توفیق دے, اپنی اپنی جگہ پڑھانے کی توفیق دے. اور ماشاءاللہ ہماری زینب بی بی جو ہیں لکھتی ہیں کہ وہ نیو مسلم ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کو حاصل کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے جواب آ رہے ہیں. تو میرا دل اتنا خوش ہوا یہ دیکھ کے کہ میرے ساتھ ساتھی کہاں کہاں سے. یہ ہم نے ایک باغ لگایا نا, اور اس باغ کو لگانے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی, اور بیج انہوں نے بویا. اللہ تعالیٰ ہمیں خود وہ بیج بنائے اور بیج بونے کی توفیق دے جو جگہ جگہ لگے, اور ہمارے علاقوں میں ہم اس دین کو پھیلائیں, اس کتاب کو پڑھائیں. اپنی اپنی جگہ آپ لوگ ایک ایک ساتھی پکڑیں اور پھیلائیں, اور ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, اور میں اور آپ پورے عالم تک خیر لے جانے کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عالم بنا دے جو پورے عالم تک خیر لے جائے. الحمدللہ. اور نیو جرسی سے, یو ایس اے سے بھی ہمارے ساتھی ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں نا کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی خاطر ہمیں جوڑا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے. نیکسٹ لیتے ہیں جی ہم سوال, ہمارے پاس ابھی کچھ منٹ ہیں, 5 منٹ ہیں. نیکسٹ سوال جو ہے وہ میرا آپ سے نیکسٹ پیراگراف کے حوالے سے ہے کہ یہ جو نیچے ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں کہ نسأل اللہ عز و جل ان یرقینا وإیاکم من العلم الى العمل, یہ ہے نا. تو یرقینا وإیاکم من العلم الى العمل ومن الوصف الى الاتصاف. یہ جو ہے نا بات, یہ دعا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم سے عمل کی سیڑھی پر چڑھائے اور وصف سے اتصاف کی طرف. تو یہ جو اتصاف لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے, اپنے چیٹ باکس میں لکھیے. اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ وصف تو کس کو کوالٹی ہوتی ہے نا, اور الال اتصاف, تو اتصاف سے آپ نے کیا سمجھا, اس کے کیا معنی ہیں؟ جی خلود, بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے جواب لکھا کہ اس کو اختیار کرنا. پھر آسیہ مہر بھی لکھتی ہیں کہ خود وہ صفت اپنانا. ٹھیک ہے, باقی یہی جواب آ رہے ہیں, خود ہی پیدا کرنا. گڈ. اب آپ نے اور میں نے یہ جو دعا ہے نا, اچھا یہ ایک اور سوال میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہاں وہ ارتقاء کی دعا مانگ رہے ہیں, یہ جو میں نے پڑھا نا کہ نسأل اللہ عز و جل, وہ ارتقاء کی دعا پڑھ رہے ہیں, ترقی کی دعا مانگ رہے ہیں. چیٹ باکس میں لکھیے کن دو چیزوں میں, کس چیز میں ترقی کی دعا مانگ رہے ہیں, کس چیز سے کس چیز کی طرف ترقی کی دعا مانگ رہے ہیں, بتائیے. وہ لکھیے, بے شک عربک میں لکھیے یا جی. علم و عمل نہیں ہے, علم سے عمل کی طرف, یعنی ٹھیک ہے علم و عمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم بھی ہو تو ساتھ عمل بھی عطا کرے, بالکل یوں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, من العلم الی العمل, جو علم ہم نے حاصل کیا اس سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, علم ٹورڈز عمل. اچھا اب دیکھیں کہ اسی لیے یہ جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ہوم ورکس لیتے ہیں نا, کہ ہم نے علم حاصل کیا کہ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے, ہم نے علم حاصل کیا کہ بیج بونا چاہیے. اب دیکھیں کہ اس ہفتے کوئی اور آپ کیا علم سے عمل کی طرف لے کے جاتے ہیں. جو آپ نے اب تک سیکھا ہے اس میں سے کون سی خوبی آپ سمجھتے ہیں مزید آپ اپنے اندر پیدا کریں گے, اور میں بھی اپنے اندر پیدا کروں. اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کی
دعا مانگنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا بہت پیاری دعا ہے نا، کہ یہ یہاں سے لے کر نسل اللہ عز و جل سے لے کر یہاں پر وَيَرْزُقْنَا عَلِ الْجِنَان تک. ٹھیک ہے، یہ دعا آپ نے کم سے کم اس ہفتے 3 بار مانگنی ہے. آلٹرنیٹ ڈیز میں مانگ لیں، روزانہ مانگ لیں، لیکن کم سے کم 3 بار مانگنی ہے. اور اس دعا اپنی جگہ اسی وقت مانگیے، اونچی آواز پہ مانگیے. آپ سب کے مائکس بند ہیں. ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو علم سے عمل کی سیڑھی پر چڑھائے اور وصف سے اتصاف کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے عربک میں 3 بار مانگنا ہے اور کسی دوسرے کو سنانا ہے. نسل اللہ عز و جل ان یرقینا وإیاکم من العلم ان یرقینا وإیاکم من العلم الى العمل ومن الوصف الى الاتصاف وان یزینا بزینۃ الایمان ویرزقنا آل الجنان. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم صرف دوسروں کو نہ بتائیں بلکہ وہ خوبیاں خود بھی اختیار کریں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو کہوں گی. اس دفعہ میں آپ سے ایک چیٹ ایکٹیویٹی زیادہ کروا رہی ہوں. ایک آپ نے اور یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک حدیث ڈھونڈنی ہے جس میں بہت آسان سی حدیث دے رہی ہوں، آپ کو آرام سے مل جائے گی، کہ عالم کی عابد پر فضیلت کیا ہے. بڑی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ عالم کی عابد پر کیا فضیلت ہے. تو کیونکہ دیکھیں یہاں کتمان العلم کی بھی انہوں نے بات کی نا، اس پر ہم نیکسٹ ٹائم اگر وقت ہوا تو تھوڑی سی بات کریں گے کہ علم کو چھپانے پر، اور پھر اسی طرح یہ کہ جو یہاں انہوں نے بات کی ہے نا کہ ولولا واجب النصیحہ، اس پیراگراف سے میں ریلیٹڈ آپ کو دے رہی ہوں. تو آپ نے ایک حدیث ڈھونڈنی ہے جس میں عالم کی عابد پر فضیلت ہے. آپ میں سے جو سب سے پہلے وہ حدیث لکھ کر ہمارے ایڈمن کو بھیجے گا ترجمے کے ساتھ، عربک اور اس کی اردو اور اس کا ریفرنس، ہم وہ باقی لوگوں سے بھی شیئر کر لیں گے گروپ میں، تاکہ آپ کا کام، ہم چاہتے ہیں آپ کی شیئرنگز بھی آگے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. یہیں تک آج ہم نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ہو سکے گا تو آخری پیراگراف سے شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنے خالص بندوں میں شامل کر لے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی یہاں پر ایک بات اور کہتی جاؤں، ایک ساتھی نے ایڈ کیا چیٹ میں، بالکل صحیح لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنا بھیجیں تو اپنا نام اور گروپ نمبر اور لیسن نمبر بھی ضرور لکھ کے بھیجیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.